بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ آج دن بہت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کالے بادل آسمانوں پر چھائے ہوئے تھے، جیسے ابھی بارش ہونے والی ہو۔ وہ جنگل میں کھیل رہی تھی اور اچانک سے بارش تیز ہونے لگی۔ وہ پانی میں بھیگتی ہوئی گھر آئی تھی۔ امی جان کہنے لگی، نیالش، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہنیں گھر پر بیٹھی کام کرتی ہیں اور تم ہر وقت کھیلتی رہتی ہو۔ آسماء، نائلہ، جلدی سے نیالش کے لیے کپڑے لے کر آؤ، امی جان کہنے لگی۔ آسماء اور نائلہ کپڑے لے کر آئی اور کہنے لگی کہ امی، آپ کی لاڈلی کی تو موجیں ہیں، جب چاہے گھر آ جائے، کھا لے، پی لے، سو لے، بس یہی اس کا کام ہے، گھر کا کام اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیالش اپنے کپڑے لے کر چپ چاپ چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو اندر سے کچا تھا اور اس کی چھت سرکنڈو سے بنائی گئی تھی اور ایک دو موٹی لکڑیوں کو چھت میں ڈال کر بنایا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس کو بھی خالص سرکنڈو سے بنایا گیا تھا۔ کچا صحن تھا۔ ان کے گھر کے باہر ایک گھنا جنگل تھا جو کہ سفیدے کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے صاف ستھرا کیا ہوا تھا۔ جنگل کے باہر ایک چھوٹی سی ندی تھی جس میں عموماً لوگ کپڑے دھونے کے لیے آتے تھے۔ نیالش اکثر وہاں نہانے جایا کرتی تھی اور ہر وقت وہیں کھیلتی رہتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد نیالش فارغ تھی اور بس کھیل کود میں مصروف رہتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے اور پھر اب رات ہو گئی تھی، سب سو گئے تھے اور نیالش خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی کہ وہ ایک راجکماری ہو، سب کچھ اس کی مرضی کا ہو۔ یہ سوچتی سوچتی وہ سو جاتی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور جنگل سے انتہائی خوبصورت، پرکشش اور سحرانہ آواز گونج رہی تھی جو کہ بانسری کی آواز تھی۔ بانسری مسلسل بج رہی تھی۔ بانسری کی آواز اتنی پرکشش تھی جیسے وہ کسی کو اپنے اور کھینچ رہی تھی، جیسے وہ آواز کی لو اپنے پاس بلا کر کچھ بتانا چاہتی ہو۔ مسلسل بانسری بجنے کی وجہ سے نیالش کی آنکھ کھل گئی۔ بہت خوبصورت آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے ان کے صحن میں بیٹھا کوئی بجا رہا ہو۔ اب نیالش کمرے سے باہر آئی اور باہر کا دروازہ کھول کر باہر جنگل کی طرف چل پڑی۔ بانسری کی لے اس کو اپنی طرف کھینچے جا رہی تھی۔ وہ مدہوش سی چلتی جا رہی تھی۔ باہر کا موسم بہت ہی سہانا تھا۔ چاند اپنے جوبن پر چمک رہا تھا۔ ہر طرف چاند کی چاندنی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی مگر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بانسری کی آواز بہت ہی پرکشش منظر پیش کر رہی تھی۔ نیالش چلتی چلتی جنگل سے باہر آ گئی۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، اتنا صاف ستھرا تھا جیسے ابھی ابھی نہا کر آیا ہو، اور مسلسل بانسری بجا رہا تھا۔ نیالش اس کے بائیں طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی تمام تر توجہ بانسری کی طرف تھی۔ وہ بانسری کی لے میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ بانسری بجاتا رہا، پھر اس نے اپنی بانسری بجانا بند کر دیا۔ تب وہ اپنی پشت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک سانولی، سلونی سی اور پرکشش لڑکی پر پڑی تو وہ حیران ہو گیا۔ پھر اس نے اٹھنا چاہا۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں سے چلی جاؤ، آئندہ کبھی بھی مت آنا۔ نیالش نے اس کا سخت رویہ دیکھا تو وہ وہاں سے چلی آئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ کیسا لڑکا ہے۔ میں تو اس کی بانسری کی لے میں کھو کر اس کے پاس گئی تھی، لیکن نہ جانے اس نے میرے بارے میں کیا سوچ لیا ہوگا کہ میں اس کو پھنسانے آئی ہوں۔ لیکن یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ یہی سوچے سوچتی ہوئی وہ گھر جا پہنچی اور پھر بستر پر گر گئی اور کچھ ہی دیر اس کو نیند نے آن گھیرا۔ وہ سو گئی۔ صبح اٹھ کر وہ سب سے پہلے نماز اس نے پڑھی اور پھر جنگل سے گزرتی ہوئی ندی کنارے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں اسی لڑکے کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ کافی دیر تک وہ ندی کنارے بیٹھی رہی، پھر واپس گھر آ گئی۔
دوسری رات سب سو رہے تھے جبکہ نیالش کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بانسری بجنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک اسے بانسری کی آواز سنائی دی۔ وہ کل والی غلطی پھر سے کرنے لگی، بستر سے اٹھی اور ندی کنارے کی طرف جانے لگی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ بانسری میں ایسی کیا بات تھی جو اس کو گھر سے باہر ندی کی طرف لے جا رہی ہو۔ وہ چلتی ہوئی ندی کنارے پہنچ گئی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل بانسری بجاتا چلا جا رہا تھا اور وہ سنتی جا رہی تھی۔ جب اس نے بانسری بجانا بند کیا تو اس کی نظر اسی کل والی لڑکی پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی وہ غصے سے لال سرخ ہونے لگا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، شاید تم بھی مجھے نہیں جانتی ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ نیالش بولی، میں تمہاری بانسری کی گونج سن کر یہاں آتی ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس لیے آتی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں، اور ہاں یہ جنگل ہمارا ہے، اور تمہیں کیا، میں جہاں مرضی چاہوں جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اب میں جا رہی ہوں، اور میں یہاں سے تمہارے کہنے پر نہیں جا رہی بلکہ میں یہاں سے اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر گھر چلی آئی اور جا کر سو گئی۔ اسی طرح وہ روز اس ندی کنارے اس کی بانسری سننے چلی جاتی۔ اسی دوران نیالش کو اس انجان اور اجنبی لڑکے سے محبت سی ہو گئی۔ وہ ہر وقت اس لڑکے کے قابو میں کھوئی رہنے لگی، یہی سوچتی کہ شاید یہ وہی نوجوان ہے جس کی اسے تلاش تھی، جس کے لیے وہ دن رات سوچتی رہتی تھی۔ یہ سوچیں اس کے دماغ سے نکل نہ پاتی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور نیالش جاگی اور بانسری اپنے جوگن پر تھی۔ آج باہر بہت زیادہ اندھیرا تھا، اماوس کی راتیں شروع ہو گئی تھی۔ آج نیالش کو باہر جانے میں ڈر لگ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھی اور چلتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں ڈرتے ڈرتے وہ جنگل میں سے ہوتے ہوئے ندی کنارے پہنچ گئی۔ بانسری سننے میں مصروف ہو گئی۔ جب اس لڑکے نے بانسری بجانا بند کیا تو اس لڑکے نے کہا کہ تمہیں اتنے دن ہو گئے تم یہاں پر آ رہی ہو، لیکن تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کون ہوں۔ نیالش کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، لیکن اس نے پوچھی نہیں۔ ہے نیالش نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ایک جن زادہ ہوں۔ جن زادے کا لفظ سنتے ہی نیالش کے منہ سے کہے پھوٹنے لگے اور وہ اس لڑکے کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ تم ایک جن زادے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جن زادے ہو؟ اگر تم واقعی میں ایک جن ہو تو پھر مجھے نظر کیوں آ رہے ہو؟ نیالش ہنستے ہوئے بولی، وہ اس لیے کہ جو تمہارے خون میں کشش ہے وہ کسی اور کے خون میں نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں دکھائی دے رہا ہوں۔ میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتی۔ اگر تم واقعی میں کوئی جن ہو تو اس کا مجھے ثبوت دو۔ یہ لو ثبوت۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ نیالش نے جب اسے غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور بھاگنے لگی، اور اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب گھر پہنچی۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ناشتہ کرنے کے بعد آسما اور نائلہ کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، تم لوگوں کو رات کو کسی بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے؟ نہیں تو، کسی بانسری کی آواز ہمیں تو سنائی نہیں دیتی۔ ان کی بات سن کر وہ سمجھ گئی کہ وہ لڑکا جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ بالکل سچ بول رہا تھا۔ پھر وہ 2 دن تک جنگل میں نہیں گئی۔ اس کے دماغ میں اسی کی باتیں گونج رہی تھی کہ وہ ایک جن ہے، بس اسی وجہ سے وہ گھر میں ہی رہی۔ لیکن تیسرے دن وہ پھر ندی کنارے جا پہنچی اور وہاں بیٹھ کر وہ گنگنانے لگی۔ یکدم اسے آواز سنائی دی، تم 2 دن سے آئی کیوں نہیں؟ آواز سن کر نیالش خوفزدہ ہو گئی اور کوئی بات کیے بغیر ہی بھاگ کھڑی ہوئی اور گھر جا پہنچی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا کہ نیالش کو بانسری بجنے کی گونج سنائی دی۔ وہ کافی دیر تک بانسری کی گونج سنتی رہی۔ اس کے قدم خود بخود جنگل کی طرف جانے کو بےتاب ہونے لگے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ خود کو روکے، لیکن پوری طرح سے وہ ناکام رہی تھی، اور پھر وہ گھر سے نکل پڑی اور چلتے چلتے ندی کنارے جا پہنچی اور وہاں جا پہنچی جہاں وہ بیٹھا ہوا بانسری بجا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بانسری بجانا بند کیا اور اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، تم مجھ سے پوچھو گی نہیں کہ میں بانسری کیوں بجاتا ہوں، کس لیے بجاتا ہوں؟ یہ سب سن کر نیالش خاموش رہی۔ وہ لڑکا پھر بولا، میرا نام جنید ہے۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں 2nd ایئر کا طالب علم تھا اور مجھے بانسری بجانے کا بہت شوق تھا۔
میں نے کسی سے یہ بجانا سیکھی جسے میں بانسری سیکھنے جاتا. اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رمیسا تھا. وہ لڑکی بہت ہی زیادہ پیاری تھی لیکن مجھ سے وہ چالاک تھی. میں روزانہ ان کے گھر جاتا اور وہ روزانہ میری بانسری سنا کرتی. میں جب جاتا تھا تو وہ روز دروازہ کھولتی اور مجھے عجیب بڑی نظروں سے دیکھا کرتی. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے استاد صاحب کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے. میں وہاں گیا تو رمیسا نے دروازہ کھولا اور اندر آنے کو کہا. میں اندر چلا گیا. اس نے مجھے اندر بلا کر کہا آج ابو گھر نہیں ہیں. میں فوراً باہر آنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بانسری سنانے کے لیے کہا. بانسری بجانے لگا. جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تمہاری بانسری کو بھی. میں یہ سب سن کر اٹھ گیا اور گھر آ گیا. 2-3 دن میں بانسری سیکھنے نہ گیا کیونکہ میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا لیکن بار بار اس کا چہرہ میری نظروں میں آ جاتا. تیسرے دن جب میں گیا تو میری نظر بھی اسے تلاش کرنے لگی یوں جیسے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہو. کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے سنا کہ اس کی منگنی طے ہو گئی ہے اور 2 ماہ کے بعد اس کی شادی ہے. میں اسے ملنے گیا. اس نے کہا کہ چلو ہم تم بھاگ چلتے ہیں لیکن میں نے منع کیا اور کہا کہ نہیں میں تمہارے والدین سے بات کرتا ہوں. کچھ دنوں کے بعد جب میں ان کے گھر گیا تو دیکھتا ہوں کہ رمیسا کے طور طریقے ہی بدلے ہوئے تھے. وہ مجھ سے محبت کا اعتراف کرتی تھی لیکن دوسری جانب اپنے منگیتر سے گپے ہانک رہی تھی. مجھے انتہائی غصہ آیا. میں اس کے پاس گیا تو اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا. میں نے اس کا بازو پکڑا, اس کے والد صاحب کے پاس لے گیا اور میں نے اپنے استاد کو سارا قصہ سنا دیا. تو رمیسا نے انکار کر دیا اور کہا کہ بابا جی آپ کا شاگرد جھوٹ بولتا ہے. میں وہاں سے غصے میں آیا. ساری رات سوچتا رہا. میں نے پوری رات ایسے ہی گزاری. پھر میں نے نیند کی گولیاں کھائی جس کی وجہ سے میں مر گیا. میں روز یہاں بانسری بجانے لگا. میں نے تمہیں پہلے دن سے یہی کہا تھا لیکن تم باز نہیں آئے. میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا لہٰذا اس لیے میں نے تمہیں ساری بات بتاتی. میں نے کچھ نہ چھپایا. نیالش بولی جنید مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. تم بھلے سے میرے مت ہو لیکن تم یہاں روز مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرو. نہیں نیالش اب یہ ممکن نہیں. میرا مقصد صرف کسی کو حقیقت سے آگاہ کرنا نہیں. اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا. جنید یہ کہہ کر غائب ہو گیا اور وہ روتی رہ گئی. اس رات اس نے بھی خودکشی کی. وہ بھی دنیا کو چھوڑ گئی. اس کی روح نکلتے ہی جنید کو ڈھونڈنے لگی اور پھر اس نے جنید کی روح کو ڈھونڈ ہی لیا. وہ بولی مجھے رمیسا پر بہت غصہ ہے. آؤ مل کر اس سے بدلہ لیتے ہیں. پہلے تو جنید نے منع کر دیا لیکن نیالش اسے ایسا کرنے پر رضامند کر لیتی ہے. وہ مان جاتا ہے اور رمیسا کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے. وہ دونوں رمیسا کے گھر پہنچ جاتے ہیں. رمیسا کا گھر بہت ہی خوبصورت ہے جس سے جنید اور نیالش اندازہ لگاتے ہیں کہ رمیسا لالچی ہے. انہوں نے پوری طرح مکان کا جائزہ لیا اور دونوں ایک کمرے میں پناہ لے لیتے ہیں. رمیسا رات کا کھانا کھا کر کمرے میں سونے جاتی ہے. سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں جنید اپنے کمرے سے باہر آتا ہے اور کمرے میں آ کر دروازہ کھولتا ہے. دروازے کی آواز سے رمیسا جاگ جاتی ہے. اچانک سے جنید موم بتی اٹھائے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے. رمیسا ڈر جاتی ہے اور ڈر کے مارے زور سے چیخنے لگتی ہے اور اپنے شوہر کو زور زور سے پکارنے لگتی ہے. عمیر بھوت بھوت یہ کہہ کر چیخ رہی ہوتی ہے اور جنید اس کے بیڈ کے قریب آ جاتا ہے. اس کی چیخو پکار میں اضافہ ہوتا ہے. اتنے میں عمیر اٹھتا ہے اور کمرے کی لائٹس کو آن کر دیتا ہے. کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ جیسے ہی کمرہ روشن ہوا جنید وہاں سے غائب ہو گیا اور رمیسا ڈری ہوئی تھی. وہ کسی کو سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی. اتنے میں عمیر دوبارہ سوتا ہے اور جنید پھر اسے اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں برباد کر دوں گا. جیسے تم نے مجھے ذلیل کیا ہے نا, مجھے دھوکہ دیا ہے نا. رمیسا پھر سے ڈر جاتی ہے. وہ چیخنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ چیخ نہیں پاتی اور نہ ہی کچھ بول پا رہی تھی. اس کا جسم حرکت کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری چیز اس سے لپٹ گئی ہو. کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی اور ساری رات سو نہ سکی. صبح وہ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی. فریش ہو کر کچن کی طرف جانے لگی. وہ سب کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگاتی ہے, چائے بھی دیتی ہے. جب سب لوگ ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہیں تو جب سب لوگ اس کا ساس سسر دیر اور ایک نند اس کا شوہر چائے پینے لگتے ہیں تو سب چائے نیچے گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا نمک, یہ کوئی چائے ہے؟ اچانک سے رمیسا کی سوئی آنکھیں چائے پی کر جاگ اٹھتی ہیں کہ چائے میں اتنا تیز نمک کیسے ہو گیا. وہ پریشان سی ہو گئی اور پھر دوپہر کا کھانا پکا کر چیک کرنے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی تو نیالش نے اس کے کھانے میں مرچیں اتنی زیادہ ڈال دی اور
ایسی اسمیل ڈال دی جیسے یہ خمیرے آٹے سے بنائی ہوں۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے تو ایسا کھانا دے کر سب لوگ ہی پانی مانگنے لگے اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ وہ پریشان ہو گئی، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تو اتنا اچھا کھانا پکایا تھا اور پھر یہ یکدم اس میں مرچیں تیز کیسے ہو گئی؟ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے یہ کس جرم کی سزا ملنے لگی ہے؟ وہ سوچنے لگی کہ کہیں یہ سب جنید تو نہیں کر رہا۔ جنید کا تصور اس کے ذہن میں آتے ہی وہ ڈر سی گئی۔ ہاں وہی ایسا کر رہا ہے۔ رات کو وہ کپڑے استری کرنے لگی تو استری کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔ نیالش اس کے کپڑوں پر استری کو رکھ دیتی ہے جس سے اس کے کپڑے جل جاتے ہیں جو کہ اس کے شوہر کے ہوتے ہیں۔ عمیر کو جب پتہ چلتا ہے اس کے کپڑے جل گئے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ بیوی کو ڈانٹتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا، میرے کپڑوں کو جلا دیا۔ رمیسا بہت روتی ہے اور سب کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیتی ہے کہ مجھے کوئی یہاں تنگ کر رہا ہے، لیکن اصلیت نہیں بتاتی کہ آخر یہ کون ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے۔ جنید کو رمیسا سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ رمیسا کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی رمیسا کی بات کا یقین نہیں کرتا بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ رمیسا کے چھوٹے بہانے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے تو رمیسا کو بانسری بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر کمرے سے باہر نکل آتی ہے۔ اس کے کانوں میں دلکش بانسری کی جگہ ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ رمیسا ان آوازوں کو سن کر گھبرا جاتی ہے، روتی روتی کمرے میں بھاگتی ہے اور ڈری سی سہمی سی رہنے لگتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہیں کرتا۔ رمیسا اپنے خامن کو بھی کہتی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرا علاج کروائیں، لیکن ہر کوئی اس سے تنگ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد رمیسا گھر پر اکیلی ہوتی ہے۔ جنید اور نیالش پلان کرتے ہیں کہ آج تو ہم لوگ رمیسا کو قتل کر دیں گے۔ رمیسا سوچتی ہے کہ اب سارا جادو ختم ہو گیا کیونکہ جنید نے اسے ڈرایا دھمکایا نہیں تھا۔ آج رمیسا سارے گھر کی صفائی کرتی ہے، اچھا سا کھانا بناتی ہے اور جب وہ خود تیار ہو کر باہر جاتی ہے تو اچانک سے چیں کر کے دروازہ کھلتا ہے۔ رمیسا ڈر جاتی ہے۔ جنید اور نیالش اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتے ہیں۔ لمبے لمبے دانت، منہ سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، لمبے ناخن، الٹے پاؤں۔ نیالش کے کھلے بال دیکھ کر رمیسا ڈر جاتی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ زور سے رونے لگتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے کہ مجھے بچاؤ، لیکن آج رمیسا کی اس دنیا میں سے آخری گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ جنید رمیسا کی گردن دبوچ لیتا ہے اور ایک بھیانک جنگل میں لے جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر رات ہوتی ہے اور ارد گرد سے او ہو کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں، کتوں کے بھونکنے کی بھیانک آوازیں جنہیں سن کر وہ ڈر جاتی ہے۔ جنید اور نیالش اس کو خوفزدہ دیکھ کر کہکہے لگانے لگتے ہیں، اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر مزید ڈر جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے۔ اس کے منہ سے زوردار چیخیں نکلنے لگتی ہیں لیکن اس کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگتی ہے، جہاں بھی بھاگ کر جاتی ہے سامنے وہی دونوں ہوتے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد بھیانک جنگل میں سے رمیسا کی لاش ملتی ہے، لیکن اس کی موت کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا کہ اس کو کس نے مارا ہے اور کیوں مارا، لیکن جو بھی اس کی لاش کو دیکھتا ہے کانوں کو ہاتھ لگانے لگ جاتا ہے اور خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہتی تھی سچ کہتی تھی، کہ کوئی اسے تنگ کرتا ہے۔ وہ گھر میں رہ کر روتی تھی، چیختی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اس کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا اور آج اس کی موت بھی اسی نے کی جو اسے تنگ کر رہا تھا، جو اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ یہ موت کوئی حادثاتی موت نہیں تھی بلکہ اس کو قتل کیا گیا تھا، وہ بھی کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی جن بوت نے اس کا قتل کیا تھا۔